ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس دنیا میں ایسا کون سا بندہ ہے جو آپ کو سخت ناپسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں مقام پہ فلاں شخص ہے، وہ مجھے ناپسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام کی طرف گئے اور جا کر دیکھا تو وہاں ایک شخص تھا۔ اس کو دیکھ کے دل میں سوچا کہ کتنا بد نصیب انسان ہے، اسے خبر ہی نہیں کہ اس کا رب اس سے کتنا سخت ناراض ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ شخص سامنے جنگل کی طرف چلا گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس لوٹ آئے۔ پھر شام ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، اس دنیا میں ایسا کون سا شخص ہے جو آپ کو بہت پسند ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، فلاں مقام پہ فلاں شخص ہے، وہ مجھے بہت پسند ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے مقام کی طرف گئے۔ جب وہاں گئے تو دیکھ کر حیران رہ گئے، وہی صبح والا شخص تھا۔ واپس آئے، اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اے اللہ، یہ کیا ماجرا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، تمہارے جانے کے بعد یہ شخص بیٹھ کر اپنے بیٹے سے باتیں کر رہا تھا۔ تو اس کے بیٹے نے اس سے پوچھا کہ بابا، اس جنگل سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، اس جنگل سے بڑے یہ پہاڑ ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے پھر پوچھا کہ بابا، ان پہاڑوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، ان پہاڑوں سے بڑا یہ آسمان ہے۔ تو اس کے بیٹے نے پھر پوچھا کہ بابا، اس آسمان سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں بیٹا، اس آسمان سے بھی بڑے تمہارے باپ کے گناہ ہیں۔ تو اس کے بیٹے نے پھر پوچھا کہ بابا، آپ کے گناہوں سے بڑا بھی کچھ ہے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ ہاں، اس کائنات کا رب اور اس کی رحمت بہت بڑی اور بہت وسیع ہے۔ بے شک وہ ہمارا رب، اس کائنات کا مالک، ہر چیز پہ قادر، ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے میرے بندے، اگر تیرے گناہوں سے یہ زمین بھی بھر جائے اور تیرے گناہ آسمان تک بھی پہنچ جائیں، اور اگر تو مجھ سے معافی مانگے، توبہ کر لے، تو میں تجھے معاف کرنے پر قادر ہوں، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میرا بندہ میرے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے تو مجھے بھی حیا آتی ہے کہ میں اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن وہ ہمارا رب ہمارا رزق کبھی بند نہیں کرتا۔ ہر روز ہمیں ایک نئی مہلت دے کر ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم اپنے رب سے توبہ کریں اور اس کے آگے معافی مانگیں۔ اتنی بڑی کائنات اور وہ ہمارا ایک رب، وہ ہمیں نہیں بھولتا تو ہم اسے کیسے بھول جاتے ہیں؟ ہم کیسے اس کے آگے سجدہ نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میرا بندہ ایک ہاتھ میرے آگے آتا ہے تو میں اس کے پاس 2 ہاتھ آگے چلا جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ 2 ہاتھ آگے آتا ہے تو میں 3 ہاتھ اس کے آگے جاتا ہوں۔ جب میرا بندہ 3 ہاتھ آگے آتا ہے تو میں دوڑ کے اس کی طرف جاتا ہوں اور اپنے بندے کو تھام لیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں روز ایک مہلت دیتا ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ وہ تو ہمارا ایک ہی رب ہے، تو پھر ہم اسے کیسے بھول جاتے ہیں؟ وہ تو ہمیں بھولتا ہی نہیں، وہ تو ہر چیز پہ قادر ہے۔ وہ تو انتظار کرتا ہے کہ میرا بندہ آئے اور مجھ سے مانگے، میں تو دینے کے لیے بیٹھا ہوں، کیونکہ وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والا ہے۔ اپنے رب سے معافی مانگا کریں، اپنے گناہوں کو بہت بڑا سمجھا کریں، چھوٹا نہ سمجھا کریں۔ جب آپ گناہ کرتے تو آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، آپ کو دیکھنے والا سب سے بڑا اوپر رب ہے، جو وہ آپ کو روز دیکھتا ہے، آپ کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، آپ کو نیکی کرتے ہوئے دیکھتا ہے۔ جب آپ اچھائی کرتے ہو تو وہ اس کا صلہ اچھائی میں دیتا ہے، جب آپ برائی کرتے ہو تو اس کے باوجود وہ آپ کو موقع دیتا ہے، اپنے بندے کو موقع دیتا ہے کہ میرا بندہ اگر برائی بھی کر رہا ہے تو شاید مجھ سے معافی مانگ لے اور میں اس سے معاف کر دوں۔ اپنے اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، اپنے رب سے دعا کیا کریں، اپنے لیے اچھائی کی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ ہمیں لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے۔